دوسرا جز وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ظاہری اعتبار سے اس بات، ظاہری عبارت النص سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنی نیت کردہ کے مطابق معاملہ ہوگا، اجر ملے گا، فیصلہ ہوگا اور نتائج برآمد ہوں گے۔ ظاہری الفاظ مطلقاً ہونے کی وجہ سے المطلق یجری علی اطلاقہ کے تحت کفار یعنی غیر مسلم بھی اس میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عموماً کفار جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا ہی میں پانے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے نیت کے مطابق ان کو دنیا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اگلے حصے میں اسی بات کا اشارہ ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، تو اس سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جو بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ دنیا کے لیے ہر کام کرتا ہے، عزت پانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے، اور اس کی نیت کے مطابق اسے اجر مل جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے۔ اور مومن ہمیشہ ہر عمل آخرت کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کے ہر عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ آخرت سے رسوائی سے بچنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مطلق کو واضح کر دیا کہ جو بھی مال و متاع پانے کے لیے قربانی دیتا ہے، ہجرت سے مراد قربانی، وطن چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو اس قربانی کے بدولت اسے دنیا بھی مل جائے گی، عزت و شان، نام و نمود،
اور بعض لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں سب سے حسینہ جمیلہ مل جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے ایسی خاتون کو اپنا کر فلاح پالیں۔ اسی لیے آپ نے اس حصے کو بھی واضح کر دیا کہ عام طور پر لوگ شان اس لیے پاتے ہیں تاکہ اس شان کے مطابق ان کو شریک حیات بھی ملے۔ غریبوں کو غریب ملیں گے، امیروں کو امیر ملیں گے۔ اچھی نیت سے ہجرت بھی نکاح کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے مطلق کو واضح فرما کر اس مضمون کو تکمیل تک پہنچایا۔ اب وہی نیت اگر مؤمن کرے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ میں تنوین یہ تعمیم کے لیے ہے، تنوین یہ تعمیم کے لیے، یعنی ہر انسان اگر آخرت پر یقین رکھنے والا نہ ہو تو اس کا معاملہ بیان کر دیا گیا۔ اگر آخرت پر یقین کرنے والا اگر نیت کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اس کو بھی اگر دنیاوی مال و متاع بڑھانے کی نیت سے اگر وہ ہجرت کر رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مجمع گاؤں سے گاؤں آتا ہے، علاقہ چھوڑ کر آتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے جناب آپ وہاں سے یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہتے بھئی ہم امامت کے لیے تشریف لائے۔ اور ابھی آندھرا پردیش چھوڑ کر کرناٹک کیسا، تمل ناڈو چھوڑ کر بنگلور کیسا، تو لوگ کیا بیان کریں گے؟ بھئی ہم یہاں خدمت کے غرض سے ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے اگر مؤمن بھی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے مطابق اسے دنیا مل جائے گی۔ اگر مؤمن بھی عورت کے خاطر ہجرت کرتا ہے، بعض لوگ سسرال چلے جاتے ہیں مستقل، میری عورت مجھے چھوڑ کر نہ جائے، اس کے لیے بھئی میری تو والدہ بھی چلی گئی، والد بھی چلے گئے، اب میرے ہیں تو کون ہیں؟ بیوی بچے ہیں، میرے بیوی بچوں کی خاطر چلو میری بیوی کی خواہش ہے بنگلور میں رہنے کی، چلو ہم بھی بنگلور میں منتقل ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ پورے کا پورا منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی پر سوال پیدا ہوا کہ جس وقت مہاجر لأم قیس انہوں نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے، تو آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے سوال کھڑا کر دیا، اللہ کے رسول یہ شخص جو یہاں آیا ہوا ہے یہ ام قیس کو پانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا مقصد آپ کی اللہ کی رضا اور اسلام کی قبولیت اور اسلام کے لیے جفا کشی اور اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی معشوقہ یہاں آ گئی ہے، معشوقہ کو پانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کس کو پانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ معشوقہ کو پانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، مہاجر لأم قیس، وہ زمانے سے
ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر لأم قیس، مہاجر لأم قیس، مہاجر لأم قیس. سب لوگ چھڑا کرتے تھے، ارے ام قیس کے لیے مہاجر ہجرت کرنے والے. تو آپ نے اس کو وضاحت فرما دیا کہ اگر عورت کے خاطر آیا ہے تو ینکحوہا میں ایک پیشن گوئی بھی تھی مہاجر ام قیس کو، تو عورت کے لیے آیا ہے تیری شادی ہو جائے گی. اب یہاں ایک فقہی مسئلہ کھڑا ہو گیا. چلو بھئی مسلمان ہجرت کر رہا ہے مسلمان عورت کے خاطر ینکحوہا، کافر ہجرت کیا مسلمان عورت کے خاطر تو تب بھی وہاں منع نہیں ہو رہا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَمُؤْمِنٌ، کیا ہے وہ آیت؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں کافرہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. ارے بھئی یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت میں ابھی کافر کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا. اجازت تھی، تبھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ جو آپ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی گئی، نہیں، اب اس کے بعد سے لے کر ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کافرہ سے نکاح کرے. یہ ایک. پھر اس کے بعد اللہ کے طرف سے مستقل آیتیں نازل ہو گئی. کون سی آیت؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. آیت نازل ہو گئی، اب ہرگز مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کیا کرو. سورہ بقرہ کی آیت. پھر کیا کہا؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. یہ آیت پر غور کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مہاجر لأم قیس، ام قیس تو مسلمان بن کر آ گئی، اور ابو قیس ابھی مسلمان، ابھی وہ ہجرت کیے ہیں کس کے خاطر؟ ہجرت کیے ہیں ام قیس کے خاطر. اور یہ مؤمن ہوئے یا نہیں ہوئے واللہ اعلم، اس میں اختلاف ہے. بعضوں نے فرمایا نکاح کے خاطر کلمہ پڑھ لیا تھا تاکہ مدینہ منورہ میں انٹری کی ویزا ملے. کلمہ پڑھ کر انٹر ہو گئے تاکہ مدینہ منورہ میں رہنے کی بھی اجازت ملے. اور اپنی بیگم کے خاطر کلمہ پڑھ لیا تاکہ بیگم کے دل میں بھی انٹری ملے، اور بیگم بھی ہونے والی معشوقہ آمدہ ہو جائے نکاح کے لیے. چلو بھائی آپ اتنی بڑی قربانی دے کر مکے سے تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیتے ہیں. آیت تو یہ آیت صاف بتا رہی نہیں بتا رہی؟ اجازت تھی. اللہ رب العزت نے بعد میں منع کر دیا، نہیں آئندہ اسے مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. صاف، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، غلاموں کے لیے بھی اصول بنا دیا. یہ تو ترغیبی ہیں، تحریمی نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے
بریک لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ، تو اسی سنت کے مطابق اللہ نے فرمایا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہاں بلاتے ہیں؟ جہنم کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ، تاکہ ان لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ہمیشہ دہراتی رہے، یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے رہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں، اور جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے پھر دوبارہ مسلمان بنا کر اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ انما لکل امرئ، فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينكحها او يتزوجها، اب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، فہجرته الى ما، تو جو بھی ہجرت کیا اس کے پیچھے تم مت پڑے رہو، اللہ جس کی طرف اس نے ہجرت کیا اس کی طرف اس کی ہجرت ہو گئی۔ جی اب فرمائیے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ آ گیا؟ اتحیات تک انتظار کرنا چاہیے۔ کب تک؟ ہمیشہ طلباء سے پوچھنے سے ہم منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سن لیں پہلے، دفع دخل مقدر کی ہم اگر جواب دے دیتے ہیں تو فبہا و نعمہ، نہیں دیتے ہیں تو آپ پوچھ لیجیے۔ یہ ہوا مختصر اس روایت کی وضاحت، مختصر۔ اس کے بعد اور مزید ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، ترجمہ ہوا ہے، مفہوم ہوا ہے، مطلب ہوا ہے، تحقیق نہیں ہوا، مطمئن نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی؟